قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم بالا اے کرم یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. صاحبو، جیسا کہ قرآن مقدس خدائے رب العالمین کا کلام ہے جو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور بندگان خدا کے لیے ہدایت بھی بنایا گیا. قرآن کو ہدایت کا راستہ بتایا گیا. قرآن کا پڑھنا بندگان خدا کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سعادت دارین بھی ہے. شرط ہے کہ قرآن مقدس کو خدا کا کلام سمجھ کر عبادت تصور کرتے ہوئے حصول برکت کے لیے، حصول سعادت کے لیے، حصول حاجات کے لیے
اگر قرآن پاک کی ہم تلاوت کریں گے تو یقیناً قرآن پاک کی تلاوت کا بدلہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور زندگی کے ہر لمحے میں ملے گا، اور ان لمحات میں بھی ملے گا جس وقت ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آئے گی، اور قرآن مقدس کو اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ رضائے الہی و رضائے رسول حاصل کرنے کی نیت سے پڑھا جائے تو قبر کی اندھیری زندگی بھی ہماری کامیاب و کامران ہوگی۔ قرآن مقدس کی جتنی ہم تعظیم کریں گے اتنا ہی میدان محشر میں ہم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ جیسے کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے قرآن مقدس میں، خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے محض ہماری عبادت کے لیے، تاکہ خدا کی عبادت ہو، خدا کی بندگی ہو، خدا کی حمد و ثنا بیان ہو، خدا کی تعریف بیان ہو سکے۔ پھر خدا کی تعریف کے ساتھ ساتھ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہو۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ اللہ کے انعام آفتگان بندے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے اپنا انعام و اکرام نازل فرمایا، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جیسے کہ قرآن آگے مزید فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، مولا ہمیں ان لوگوں کا راستہ چلا جن سے تو راضی ہوا اور جنہوں نے تجھ کو راضی کیا۔ تو قرآن پڑھتے وقت یہ خاص خیال ہونا چاہیے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ذی الحجہ ہو، محرم ہو، ربیع المنور ہو، معراج ہو، برات ہو، قدر کی رات ہو، جمعہ کا دن ہو، شب جمعہ ہو، جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے، جیسے کہ عام طور پہ فضیلتوں میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک ایک آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن انسان کو قرآن پڑھنے کی عادت ہو جائے، اس اعتبار سے یہ فضیلتیں کچھ خاص بتائی جاتی ہیں جو معتبر ہیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد صبح سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، آفات بلیات سے محفوظ و مامون رہیں گے، برکت ہوگی۔ پھر بعد نماز مغرب سورہ فتح کی تلاوت کریں گے تو بتایا جاتا ہے رزق میں خیر بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی، جتنا بھی ہم کمائیں گے۔ پھر عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، سورہ یاسین تقریباً 6 رکوع ہیں، 6 سے 7 رکوع، سورہ فتح میں بھی 5-6 رکوع ہوتے ہیں۔ عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت سے 2 رکوع ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کی عبادت تصور کر کے، خدا کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے، رسول اللہ کی رسالت بیان کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین اس کا بدلہ ہمیں ایسے عطا فرماتا ہے۔ بتایا جاتا ہے فضیلت میں کہ جو شخص روزانہ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد
سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، اس کی یہ عادت بن جائے تو اسی نیند میں اسے موت واقع ہو جائے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ و مامون رہے گا۔ پھر سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو جادوگروں کی جادوگری، اشرار کے شر، کافروں کے کفر، دشمنوں کی دشمنی سے باز آنے کا موقع ہے، رب کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ جمعہ کے دن صبح ہو، نماز جمعہ کے بعد ہو، عصر مغرب کے درمیان ہو یا جمعرات کی مغرب کے بعد ہو، شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اشرار کے شر سے محفوظ رہیں گے، کافروں کے کفر سے محفوظ رہیں گے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، جادوگروں کے ناپاک عملیات سے محفوظ رہیں گے۔ اور مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جمعہ کو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی، پچھلے ہفتے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں ان گناہوں کو میٹھنے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلتیں ہیں، کوئی بھی صورت آپ لیں، لیکن شرط ہے کہ اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، رب اور رسول کی رضا کے لیے پڑھیں آپ، بالکل اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی قرآن پاک میں ذکر ہے، اہل ایمان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ لوگوں تم پر نماز فرض ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کیونکہ قرآن پڑھتے جائیں گے یوں سمجھ لیں کہ مجھ جیسا گنہگار اگر نماز کا غیر پابند ہے، نماز کا غیر پابند سے مراد 5 وقت کی نماز بر وقت باجماعت اللہ کے گھر حاضر ہو کر پڑھ نہیں پاتا، یا خواتین اسلام اذان کی آواز سنتے ہی اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو ترک کر کے، اپنے موبائل فون کو چھوڑ کر جب تک وہ نماز کی پابند نہیں ہوتی تب تک ان اعمال کا بدلہ ملنا بھی ہمیں مشکل ہے۔ تو نماز کی پابندی کا ایک سبب ملتا ہے، تو اندازہ کریں کہ جب قرآن کو ہم مخصوص انداز میں مخصوص صورتوں کی اس طرح تلاوت کرتے رہیں گے تو جس طرح ہم لذیذ غذا کا استعمال کرتے ہیں، ابھی موسم گرما چل رہا ہے، موسم گرما کے اعتبار سے لذیذ مشروبات ہم پیتے ہیں، جس طرح کافی دیر تک ہم اپنے منہ میں اپنی زبان پر اس لذت کو محسوس کرتے ہیں، اور بھی اچھا لذیذ اگر بن جائے تو کچھ دنوں تک وہ لذت یاد آتی ہے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ رضائے الہی و رضائے رسول کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو تو آپ کی زبان شیریں ہو جائے گی، آپ کی زبان میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی، آپ کی زبان میں اثر پیدا ہو جائے گا۔ جب بھی تم خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اسی قرآن میں بتلائے گا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، پھر اس کے بعد حکم وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، پھر اس کے بعد حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے بطور خاص۔ یہاں پر ایمان والوں سے مراد امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف رمضان کے روزے فرض ہیں، باقی تمام روزے نفل ہیں، باقی تمام روزے نفل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیا گیا، اس کو بوجھ نہ سمجھو، تم سے پہلے والوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں جب تم یہ اعمال کرتے رہو، تمہاری زندگی میں دنیاوی اعتبار سے ترقی ہوتی رہے، مال بڑھتا رہے، تمہاری ضرورت سے زیادہ مال ہو تو صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ صدقہ خیرات کرنے سے تمہارے آفات و بلیات دفع ہو جاتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، آنے والی مصیبتیں دفع ہو جاتی ہیں، ٹل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں آتی ہیں۔ آفات بلیات ٹل جاتے ہیں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسٹڈی میں آ سکتے ہیں۔ وہاں جب تم اللہ کی کسٹڈی میں آؤ تو یقین جانیے کوئی شیطانی عمل چاہے کسی اعتبار سے ہو، سفل عامل ہو، جادوگر ہو، کافر ہو، اشرار ہو، حاسدین ہو، دشمن ہو، کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا جب تمہارے ان اعمال میں اخلاص ہو۔ جب اللہ کی کسٹڈی میں آ جاؤ تو رب سے دعائیں کرو، رب سے دعا کرو، مولا تیرے رحم و کرم سے، تیرے فضل و کرم سے، تیری حول و طاقت سے، تیری عطا سے، رسول اللہ کی مہربانیوں کے صدقے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے عمل پر ہم عمل کرتے ہوئے آئے۔ مولا نماز کی پابندی ہم کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں، رمضان کے آنے پر خوشی کا اظہار ہم کر رہے ہیں، رمضان کے آنے پر روزے ہم رکھ رہے ہیں، رمضان کے آنے پر ہم قیام اللیل کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ مولا جس طریقے سے تو حکم دے رہا ہے اس طریقے سے ہم تیرے حکم کی بجا آواری کر رہے ہیں، تیرے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ مولا اب ہماری اس تمنا کو پوری فرما، ہماری اس تمنا کو بھی پوری فرما۔ وہ تمنا یاد رکھ لیں دنیا کی تمنا نہیں ہے۔ ہر شخص چاہے جس کا تعلق کسی کلچر سے، کسی مذہب سے، کسی مکتب فکر سے ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بلڈنگ ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس کاریں کھڑی ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس نوکر چاکر ہو، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دولت ہو، اتنی دولت ہو کہ لوگ اس کے پاس آ کر جھک جائیں۔ لیکن اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی تمنا کرے کہ مولا تو نے زندگی دی، ماں کے کوکھ میں رکھ کر تو نے ہمیں رزق دیا، الہ العالمین اس جگہ رزق دیا جہاں کوئی پرندہ پر مارنا تو درکنار، بلکہ دنیا کے درختوں کی ہوا بھی نہیں مل سکتی، دنیا کے درختوں کی ہوا بھی نہیں مل سکتی۔ مولا اس جگہ رکھ کر ہم کو تو نے رزق دیا ہے۔ پھر ماں کے کوکھ سے جنم لینے کے بعد چھوٹے سے بڑا کیا، 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال جو عمر ہماری ہے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گریہ بیزاری کریں، آہو بقا کریں، توبۃ النصوحہ کریں، عاجزی و انکساری کے ساتھ رب سے التجا کریں۔ مولا اب زندگی کی آخری اہم تمنا، زندگی کی آخری خواہش تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ یہ دعا کریں۔ بزرگان دین مرزا شکور بیگ رحمۃ اللہ علیہ
جو دکن کے بہت بڑے مقبول شاعر گزرے وہ، اور میرے دادا پیر حضرت سید عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی قادری قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ کے فاؤنڈر حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے مواعظ میں، اپنے نثر میں، اپنی نظم میں، اپنے اشعار میں کہ لوگوں، اگر تمہارے مقدر میں اس مرتبہ حج بیت اللہ لکھا ہوا نہیں ہے، تم حج بیت اللہ کو جا نہیں سکتے، اے ایمان والو، اے امت محمدیہ، کم سے کم ان جانے والے عازمین حج کو رخصت کرنے کے لیے جائے، اور ان عازمین کو جب رخصت کریں، جب وہ تم سے رخصت سفر باندھ لیں، تم سے آگے نکل جائیں، تو رب کے حضور دعا کرنا، مولا مرنے سے پہلے تیرے گھر کا دیدار نصیب فرما، ان عازمین کے طفیل ہمیں بھی آنے والے سال حج بیت اللہ نصیب فرما۔ نہیں معلوم ہماری دعا کب رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، ہماری باری کب آ جائے، لیکن تمنا کریں ایمان والوں، یاد رکھ لیں یہ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں دولت، دنیا کی طاقت، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، دنیا کی واہ، دنیا کی حکومت، دنیا کی بادشاہت، سب کچھ ہماری مٹھی میں آ جائے یہ چاہتے ہیں، لیکن اے ایمان والو، یہ دولت، یہ ثروت، یہ زینت، یہ خوبصورتی، یہ شہرت، یہ عزت، یہ کرسی، یہ حکومت، یہ بادشاہت، یہ اس وقت تک ہے جب تک ہم صحت مند ہیں، جب تک ہم صحیح سالم ہیں، جب تک ہمارے ہاتھ پیر میں طاقت ہے، جب تک ہم چلنے کے قابل ہیں، جب تک ہم پکڑنے کے قابل ہیں، جب تک ہم بولنے کے قابل ہیں، جب تک ہم سننے کے قابل ہیں، جب تک ہم دیکھنے کے قابل ہیں۔ اگر ان میں سے آنکھ کی بینائی چلی جائے، نہ دولت کام کی، نہ شہرت کام کی، کانوں کی سماعت اگر چھین لی جائے، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، لنگڑے لولے ہو جائیں، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بتاؤں، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے، آج کا یہ وہ پرفتن دور ہے کہ دولت، یہ ثروت جس کے لیے تم جمع کر رہے ہو، یہ پیسہ جس کے لیے جمع کر رہے ہو، جب تم بستر علالت میں پڑ جاؤ، بستر مرض میں مبتلا ہو جاؤ، تو دولت تو کیا، یہ پرفتن دور ہے، تمہارا ثمرہ، تمہارا پھل، تمہاری آل اولاد بھی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ دیکھیں جن کے پاس پریکٹیکل ہو رہا ہے، جن گھروں میں ضعیف بوڑھے والدین کمزور پڑ چکے ہیں، جن کا طہارت بیت الخلا ایک جگہ ہو چکا ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ کسی اور کو پیسہ دے کر رکھتے ہیں۔ ارے جن ماں باپ نے ہمارے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھی، محنت کی کمائی ہمارے لیے جمع کیا، اس کا صلہ ہم ماں باپ کو یہ دیتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی اور کو خدمت کے لیے لگا دیتے ہیں، تو پھر بلا یہ پیسہ کس کام کا؟ بہتر ہے ایمان والو، حج کعبۃ اللہ کی خواہش کر لو، کعبۃ اللہ کا دیدار کر لو۔ ہمارا رب ہم سے جو وعدہ کیا، بلکہ ہمارے نبی سے جو وعدہ کیا معراج کی شب، جس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں ہیں، عرش اعلیٰ پر ہیں، اللہ کے حضور میں اپنے نبوت والے سر کو جھکا کر زار و خطار رو رہے ہیں۔ کیا مانگا؟
ماں عائشہ کے لیے کچھ نہیں مانگا، ماں خدیجہ کے لیے نہیں مانگا، ماں ام سلمہ کے لیے نہیں مانگا، اپنی اولاد الجاد جن کے لیے نبی فرماتے ہیں حسنین مجھ سے ہے، میں حسنین سے ہوں، حسنین کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے لخت جگر نور نظر خاتون جنت ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ گھر تشریف لاتی تو نبی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے، لیکن ماں فاطمہ کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ معراج کی شب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور میں مانگتے ہیں اپنی آل اولاد، اپنے اہل بیت، اپنے ازواج مطہرات، اپنے اصحاب کے لیے نہیں بلکہ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کو مانگا۔ کہا مولا میری امت کی مغفرت کر دینا، میری امت کو معاف کر دینا۔ رب نے فرمایا اے حبیب اپنے سر انور کو اٹھا لیجئے، اے میرے محبوب اپنے سر اقدس کو اٹھا لیجئے، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تب نبی نے فرمایا مولا مولا میری امت کی مغفرت چاہتا ہوں، جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، میدان محشر برپا ہوگا، میزان لگایا جائے گا، پل صراط لگایا جائے گا، جہاں سے میری امت کو گزرنا ہوگا، مولا میری امت کو پل صراط کے راستے سے بحفاظت جنت میں پہنچا دینا، بس تجھ سے یہی التجا کرتا ہوں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے تم راضی ہو جاؤ گے، خوش ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ تو خوش ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے خوشخبری دی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام انبیاء اور رسول کی امتوں کو ایک طرف کر کے اللہ پاک نے فرمایا، تمام انسانیت کو ایک طرف رکھ کر اللہ نے تم کو فرمایا کہ تم ایک بہترین امت پیدا کیے گئے، تم ایک بہترین امت میں پیدا کیے گئے، بہترین امت بنائے گئے، بہترین سانچے میں تم کو ڈھالا گیا ہے۔ اے ایمان والو تمہاری زندگی ہو رب کی بندگی کے لیے۔ آخری بات کہتا ہوں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ 5 وقت کی نماز پڑھو، 50 وقت کی نماز کا سب تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دوں گا۔ زکوٰۃ دو تو مال پاک ہوگا، مال میں اضافہ ہوگا، مال تمہارے لیے حلال ہوگا، اس زکوٰۃ کے ادا کرنے سے حقوق اللہ بھی ادا ہوگا، حقوق العباد بھی ادا ہوگا، اللہ کا بھی حق ادا ہوگا، اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا ہوگا۔ پھر روزہ رکھیں گے، روزے کے لیے کیا فرمایا اللہ نے؟ روزہ میری ذات کے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ پھر اس کے بعد حج کا موقع آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ہم سے نہیں فرمایا، روزے کا بدلہ ہم کو بتایا، زکوٰۃ کا بدلہ ہم کو بتایا، نماز کا بدلہ ہم کو بتایا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، اور اس قرآن کے مطابق علماء ربانیین، علماء حق، چاہے وہ سادات ہو، مشائخین ہو، سب علماء حق، علماء ربانیین کیا کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی اس آیت کو لے کر وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت خدا کے ہاتھ میں ہے، ذلت خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ قدرت رکھنے والا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی عزت کل بروز محشر میں کام آنے والی نہیں ہے، دنیا کی ذلت، دنیا کی رسوائی بھی کل بروز محشر ہم کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں نہیں ڈھکیلے گی، کیونکہ فیصلہ کرنے والا ہمارا رب ہے، عزت سے نوازنے والا ہمارا رب ہے۔ تو وہ رب فرما رہا ہے جب میرے بندے
میرے گھر کے طواف کے لیے آتے ہیں۔ اب بندوں سے نہیں کہہ رہا ہے، فرشتوں سے کہہ رہا ہے، اے فرشتوں جو تم میرے گھر کو رحمت سے گھیرے ہوئے ہو، اے میرے فرشتوں جو تم میرے گھر کا دیدار کر رہے ہو، یاد رکھنا جتنے بندے میرے گھر کے طواف کے لیے آئیں، وہ طواف چاہے حج کے ارادے سے ہو، وہ طواف چاہے عمرے کے ارادے سے ہو، اگر ان کے طواف میں اخلاص ہے، ان کے طواف میں خشوع و خضوع ہے، اے فرشتوں جیسے ہی میرے بندے میرے حرم کی سرزمین پر میرے گھر کے سامنے آ کر اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں، اے فرشتوں یاد رکھنا میرے ان تمام بندوں کا دوسرا قدم میرے حرم میں، میرے گھر کے صحن میں داخل ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہوں کو اس طرح مٹا دینا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر میرے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے دوسرا قدم رکھتے ہی ملک الموت بھی آ جائے۔ اللہ نے اتنی بشارت دی، جو آج ہم حج بیت اللہ کے لیے جایا تو کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام و اکرام ہے، اللہ کا احسان ہے ہم پر۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ نے ایک حج اپنا فرض ادا کر لیا تو دوسرا حج ادا کریں گے وہ نفل کہلائے گا، فرض ختم ہو گیا۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، دوسرا حج جو کریں گے ثواب ضرور ملے گا لیکن نفل کے ساتھ ملے گا۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تم کو دیا، علم دیا، دولت دی، طاقت دی، جو کچھ دی، اس کے ذریعے میرے دیگر بندوں کی مدد کرو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب حج بیت اللہ کے لیے جائیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں موقع دے انشاءاللہ اس عہد کے ساتھ جائیں کہ ہم اپنے وطن واپس نہ آئیں۔ سب سے پہلے یہ ارادہ ہو۔ دوسری چیز، سفر میں، یوں تو سفر میں، ہر سفر میں کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے لیکن عام طور پہ ہوتا ہے۔ حجاج کرام گئے خدا کی عبادت کے لیے لیکن ویڈیو وائرل ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں یہ تکلیف ہو رہی ہے، یہاں یہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے تو دنیا میں بھیجا تم کو اپنے گھر میں رکھ کر بھی آزمائش کرتا ہے، اپنے وطن میں رکھ کر بھی آزمائش کرتا ہے، سیکورٹی کے درمیان رکھ کر بھی آزمائش کرتا ہے، تم کو وہاں بلا کر بھی آزمائش کرتا ہے۔ تو اس لیے ان تکالیف کا سامنا کرنا پڑے اس کو آمنا صدقنا کہہ کر قبول کریں۔ آپ اگر خدا کی عبادت میں اس طرح متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ تکلیف بھی تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی، وہ تکلیف بھی راحت میں بدل جائے گی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں ہر بات پر کہ اخلاص ہو، اخلاص ہو۔ اللہ معاف کرے مجھے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی حاجی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تمنا رکھیں اور وہاں جائیں تو بتایا جاتا ہے جو عازمین حج ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر تکلیفوں کا سامنا کرنے کے بعد ان تکالیف کی شکایت کرنا گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بے ادبی ہے۔ اس لیے اس کو برداشت کریں، رب تبارک و تعالیٰ سے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں کریں اور عبادت میں اتنا مستغرق ہو جائے، اتنا مشغول ہو جائے، اتنا ڈوب جائے عبادت الہی میں کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو، تو یقین جانیے وہ حج بھی تمہارا حج مقبول ہو جائے گا اور زندگی بھر ہماری زبانوں میں تاثیر باقی رہے گی۔ اس طریقے سے حج کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو، ہر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے، ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے، سکرات کا وقت آنے سے پہلے پہلے صحت مند رکھ کر رب تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر کا دیدار نصیب فرمائے، اپنے گھر کا طواف کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔